امریکہ میں آگ، سعودی عرب میں بارشیں، اللہ کا عذاب اور ہمارے پیارے پاکستانی۔ اگر آپ خبریں وغیرہ دیکھتے ہیں آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا ہوگا، امریکہ کا جو شہر ہے لاس اینجلس، جو امریکہ کا دوسرا بڑا شہر ہے نیو یارک سٹی کے بعد، وہاں پہ بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے لاس اینجلس کے جو دو ایریاز کے اندر، جس کے اندر کافی زیادہ وہاں نقصان وغیرہ ہوا ہے۔ نقصان کا تھوڑا سا آپ کو مطلب اندازہ بتا دیتا ہوں کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ وہاں پہ جو 1,30,000 کے لگ بھگ جو لوگ ہیں وہ گھر سے بیکار ہو گئے ہیں، وہاں کے اوپر ہزاروں ایکڑ کے اوپر یہ آگ لگی ہے وہاں پہ۔ تقریباً 1000 عمارتیں جن کو نقصان پہنچا، عمارتوں کے اندر اسکول بھی شامل ہیں، گھر بھی شامل ہیں، بزنسز بھی شامل ہیں، اور بھی اور جو کئی دوسری جگہیں ہیں، عبادت گاہیں وغیرہ ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو کافی زیادہ وہاں میں نقصان ہوا ہے۔ اس نقصان کی جو اصل وجہ جو سامنے آئی ہے وہ یہی آئی کہ یہ جو کیلیفورنیا کی جو اسٹیٹ جو ہے نا، یہاں پہ جو موسم جو ہوتا ہے کافی گرم ہوتا ہے، اور وہاں پہ اکثر یہ ڈراؤٹ ہوتی رہتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ یہاں خشک سالی وہاں پہ کافی ہوتی ہے، اور جب خشک سالی وہاں پہ ہوتی ہے، وہاں پہ جو فصلیں لگی ہوتی ہیں، جو کہتے ہیں سبزیاں وغیرہ وہاں اگاتے ہیں، جو کچھ بھی وہاں پہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہاں پہ جو ونڈ جو ہوتی ہے، یہ ہوا بھی جو ہے نا وہ کافی تیز چلتی ہے۔ جب ہوا تیز چلتی ہے، خشک سالی بھی ہوتی ہے، جو سورج کی جو روشنی ہوتی ہے اس کی وجہ سے پتہ ہی آپ کو، جس طرح آسٹریلیا کے اندر بھی وہاں پہ اکثر اس طرح کی آگ لگ جاتی ہوتی ہے، افریقہ کے اندر اگر آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں معلومات ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ آگ لگی ہے، جس کی وجہ سے وہ آگ پھیلتی گئی ہے۔ ان کی تھوڑی اپنی غلطیاں بھی بہت زیادہ ہیں اس کے اندر، میں اس کی سیاست میں جانا نہیں چاہتا، آپ آن لائن جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ جو گھر سے بیکار ہو گئے ہیں، اور کافی زیادہ نقصان بھی ہوا ہے۔ کئی سیلیبریٹیز جو ہیں، یعنی کئی جو وہاں جو بڑے مشہور ایکٹر وغیرہ ہیں، ایکٹریسز ہیں، ان کے گھروں میں کافی نقصان ہوا ہے۔ اس میں ایک مشہور کا نام بتا دیتا ہوں آپ کا، پیرس ہلٹن کا، اس کا گھر بھی اس کے اندر جل وغیرہ گیا۔ تو یہ میں بتانے کی کوشش تھی کہ یہ تھوڑا سا معاملات، اور یہ پہلی مرتبہ یہاں پہ آگ نہیں لگی، یہاں پہ آگ پہلے بھی لگ چکی ہوئی ہے، لیکن ان کی انتظامیہ کی اپنی کافی غلطی ہے، جن پہ کافی سخت تنقید ہو رہی ہے۔ آپ جا کے آن لائن وغیرہ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پتہ بھی ہوگا سعودی عرب کا جو شہر ہے مکہ، مدینہ اور جدہ وغیرہ، یہاں پہ شدید بارشیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہاں پہ کہتے ہیں سیلاب وغیرہ پایا، کافی لوگوں کے گھر وغیرہ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، کافی گاڑیاں وغیرہ ہیں وہ ادھر ادھر سیلاب کی وجہ سے کافی مطلب ہے ان گاڑیوں کو نقصان پہنچا، لوگ دوسرے گھروں میں جا کے پناہ لینے مجبور ہو گئے ہیں، اتنی شدید بارشیں ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ کافی زیادہ نقصان وہاں پہ بھی ہوا، جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ درم برم ہو کے بھی رہ گئی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اکثر جو ویڈیوز آن لائن وغیرہ موجود ہیں کہ یہ شدید بارشیں وغیرہ ہوئی ہیں۔ تو یہ میں دو پہلو آپ کے سامنے رکھنے کا ضرورت اس لیے ہے کہ دونوں کے اوپر، ہمارے میڈیا کے اوپر بھی، اور اوور آل جو ہے نا وہ ڈفرینٹ پرسپیکٹو کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے۔ اب میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں اللہ کے عذاب کی بات کی ہے، کہ ہمارے اکثر جو لوگ ہیں وہ آن لائن آ کے سوشل میڈیا کے اوپر اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو امریکہ کے اندر آگ لگی ہے وہ اللہ کا عذاب ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کن فیکون کہ ہو جاؤ، کہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تھا، اس کا ترجمہ غلط نہیں کہہ رہا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے ان کے امریکہ کے اوپر، یہ جو آگ وغیرہ لگی ہے۔ اب کتنے افسوس کا مقام ہے کہ یہ ہم کس قسم کی ہم نے قوم تیار کر دی ہوئی ہے، اور یہ قوم اس قسم کی ہے کہ ایک ڈبے میں بند ہے نا، اس ڈبے کے بند ہے، وہ اس سے باہر دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ مجھے افسوس ہے، مجھے یہ اس قسم کی مثال دینی پڑتی ہے جو میں دینے لگا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ وہ کتے کی پوچھل ہوتی ہے نا، وہ بچپن میں سنتا آیا ہوں کہ اس کو سیدھے پائپ کے اندر ڈال دو اور 10 سال رہنے دو اس کے اندر، وہ 10 سال سے باہر نکال دو تو وہ کتے کی پوچھل جو ہوتی ہے وہ ٹیڑھی جاتی ہے، کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح کے معاملات ہماری قوم کے ساتھ پیش آگے ہوئے ہیں۔ اس قوم کی جو ذہنی نشو و نما ہے، ذہنی پرورش جو ہے وہ بہت سالوں سال اس طرح کی گئی ہے۔ دنیا جو ہے وہ آگے پروگرس کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، جو میں اکثر کہتا ہوں AI کے اندر مارس میں جانے کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ، بلکہ اس کے بارے میں کافی ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں۔ اور آج بھی ہاں وہ مذہبی انتہا پسندی، مذہبی نشائی قوم بنے پڑے ہیں کہ کسی بھی دوسرے ملک کے اندر کیسے معاملات پیش آتے ہیں، اور یہ وہی ملک ہیں جہاں پہ ہمارے کتنے لاکھوں مسلمان بھی رہتے ہیں، پاکستان بھی رہتے ہیں، اور انہی ملکوں کے ویزا لینے کے لیے ہم جا کے منتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھے ہوتے ہیں، ہم نے وہاں پہ نفل مانگے ہوتے ہیں، سب کچھ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ اس طرح کی بات ہو جاتی ہے تو وہاں ہمیں کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ اب میرا یہ جو لوگ آ کے آن لائن اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہاں پہ اللہ کا عذاب آ گیا اور یہ سب کچھ ہوگا، یہ ہمارے سامنے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، بڑا کچھ کہہ رہے ہیں۔ اب جا کے میں اب کیا لمبی باتیں آپ کے سامنے کروں جا کے، ان سے جب سوال یہ ہے کہ جب مکہ جو مدینہ جو ہے ہمارے لیے بہت ہی مقدس شہر ہے ہمارے لیے، وہاں پہ اتنی بارشیں ہوئی ہیں، وہاں پہ کتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، وہ کون سا عذاب ہے پھر، اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے؟ کتنی افسوس کا مقام، اتنی بے شرم قسم کی قوم ہم نے تیار کر دی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان میں صرف برے لوگ ہیں، باقی دنیا میں ہر جگہ جتنی بھی قوم ہے بہت ہی اچھی قوم ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہاں بھی اس طرح کے لوگ بہت موجود ہیں، امریکہ کے اندر بھی ہیں۔ مجھے تو پوری دنیا میں جانے کا موقع ملا ہے، میں تو ان سے کافی انٹریکشن میرا رہا ہے، کافی لحاظ سے، کام کے لحاظ سے بھی، ٹورزم جو میں جاتا رہا ہوں، ہیں اس طرح کے لوگ، لیکن وہ مذہب کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے۔ بار بار میں یہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں، جہاں پہ غلط ہیں وہ اپنی غلطی کو مانتے بھی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ جا کے کوئی بھی بات ہو، میں کون سی مثال دوں، کوئی ٹوائلٹ سے مسئلہ شروع کریں
اور دنیا کے مطلب چاند پہ جانے کا مسئلہ بھی ہو, اس طرح کے مسئلے میں ہر جگہ ہمیں مدد لے کے آنا ہوتا ہے, اور بعض یہ لے کے آئیں لیکن منافقت اتنی ہے کہ اپنے ساتھ معاملہ پیش آ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم کہتے ہیں بالکل بات نہیں کرنا چاہتے. یہ اسی طرح کی بات ہوتی ہے کہ جا کے آن لائن کافی میڈیا موجود ہوتی ہیں, کسی دنیا اگر انڈیا کے اندر کسی مندر کے اندر معاملہ پیش آ جائے, کوئی معاملہ پیش آ جائے اور کوئی ایسے ویسے معاملہ جہاں پہ عورتوں کے ساتھ مسئلے مسائل ہوں انڈیا کے اندر دنیا کے اندر ہو نا, تو نیچے لکھ رہے ہو گیا پراؤڈ ٹو بی مسلم, یعنی مجھے مسلمان ہونے پہ فخر ہے کہ ہمارے پہ ایسا یہ چکر نہیں ہے. اور اپنے ملک کے بارے میں ایسی ویڈیو جو بڑی پڑی ہیں, چھوٹے بچوں سے جو زیادتی کے واقعات پیش آ رہے ہیں, کتنے دردناک قسم کے واقعات مسجدوں کے اندر پیش آ رہے ہوتے ہیں, جہاں قرآن بھی موجود ہوتا ہے, جہاں حدیث موجود ہوتی ہے, وہ سارا سب کچھ ہوتا ہے. وہ اس طرح کی ویڈیو جب آتی ہیں, جب میڈیا لاتا ہے, اس کے اوپر آپ دیکھیں گے ایک بھی کمنٹ نہیں لکھ رہے ہوں گے, بلکہ کہیں بھی اللہ کا عذاب ہے, اس طرح کی باتیں بولتے ہیں کہ سائڈ پہ ہو جائیں گے. وہاں کا آگے کہو نا جا کے کہ پراؤڈ ٹو بی مسلم, کہ مجھے مسلمان ہونے پہ فخر ہے. یہی مائنڈ سیٹ ہے. اب اسی مائنڈ سیٹ نے آج ہمیں اس مقام پہ پہنچا دیا ہوگا, اور اس میں ہمارے میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. اگر آپ پاکستان کا میڈیا جو ہے جب کا پاکستان بنا تب سے لے کے اگر اب تک دیکھیں تو اس میں کوئی اتنی بڑی چینجنگ نہیں آئی. میڈیا کے اندر 4-5 خبریں ہوتی ہیں جو گمائی پھرائی جا رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود ان کے جتنے بھی سارے جو طاقتور حضرات ہیں وہ سارے انہی ملکوں میں ہیں. اب اسی ملک امریکہ ہے جہاں پہ ہمارے کافی طاقتور جنرل وغیرہ جو اسٹیبلشمنٹ سے لے کے سیاستدان سارے اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں جن کی جائیدادیں وغیرہ بھی ہیں, وہ سب کچھ موجود ہے نا, سارا کچھ انہی ملکوں کے اندر جن کے ملکوں میں ڈنکیاں لگا کے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو. تو میں نے ہمارے میڈیا میں جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ اکثر جو نیوزیں ہوتی ہیں وہ 4-5 ہی ہوتی ہیں فوج کے بارے میں, کہ فوج کے بارے میں ہمیں کوئی بات منظور نہیں ہے, یہ وہ اس وقت کا جو بھی اس وقت کا چیف آف دی آرمی اسٹاف ہوتا ہے یا پہلے جو اب اس کے بارے میں آپ چیک کر لیں, کوئی بھی اخبار چیک کر لیں, ہمارے میڈیا چیک کر لیں, 3-4-5 خبروں کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے. اور یہ وجہ بتانے کی کوشش کروں گا میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں. دوسری بات ہے آئی ایم ایف کا قرضہ جو ہے وہ قرضے سے باہر ہی نکلتے ہیں ہم نے قرضہ ہم ملک کو بتائیں ہم نے قرضہ لیا جی, اتنی شرائط ہو گئی آئی ایم ایف کی, یہ ہے تو وہ ہے. جو اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف جو کہتے ہیں اس کا یہ بند کرو, جب خود ہی حکومت میں آتے ہیں تو آئی ایم ایف سے جا کے وہی قرضہ لے رہے ہوتے ہیں. اور دوسری اگر آپ دیکھتے ہو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سنبھل رہی ہے, اس طرح کی باتیں آپ سن رہے ہوں گے. آج کل حکومت یہ باتیں کر رہی ہے, پہلے بھی یہ باتیں کرتے ہوتے تھے, آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں, آپ جا کر چیک کر لیں, فیکٹ چیکنگ کر لیں آپ جا کے خود ہی. پھر اس کے بعد اکثر آپ کو نمایاں ہیڈ لائن نظر آئیں گی جو مذہبی جماعتیں ہیں, جو اکثر اتنی مذہبی جماعتیں ہیں, کس کو کوئی ہر بندہ دوسرے کو کفر کہی جا رہا ہے, وہ بھی ایک علیحدہ ایلیمنٹ ہے. وہ آ کے نا ہر بات کو اسلام پہ خطرہ ہو گیا جی, اسلام پہ خطرہ ہو گیا, ہماری دنیا ہمارے خلاف ہو گیا, ہماری دشمن ہو گئی ہے, ہم اسلام کے نمبردار بن گئے. یہ عجیب ہی قسم کا مائنڈ سیٹ تیار کر لیا کہ کون سے اسلام کا خطرہ ہو گیا جس ملک کے اندر 96-97% آبادی جو مسلمانوں کی ہے, جہاں پہ آپ کہتے ہیں دوسروں کے چرچوں کو جلا رہے ہیں, مسیحی بھائیوں کو چرچوں کو جلاتے ہیں, اور ہندو بچیوں کا زبردستی مسلمان کر لیتے ہیں. سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اسلام کو خطرہ ہو گیا. اسلام کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے, اسلام کو آپ سے منافقوں سے خطرہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جب اسلام کو اس کو خطرہ نہیں ہوتا جب مسجدوں کے اندر چھوٹے بچوں کے ساتھ مدرسوں میں زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, اور جو عورتوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے, ریپ کے واقعات پیش آئے ہیں, کتنی زیادہ لوگ جب بے انصافی ہوتی ہے, کتنا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے, کسی کو انصاف نہیں مل رہا ہوتا. جب لوگ اپنے بچوں کو بیچنے مجبور ہوئے ہوگے, کہ میں آپ یہ لمبی لسٹ بیان کروں گا, آپ کہیں گے یار تیرا کیرا کام شروع کرتا ہی. میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں آپ کو تھوڑا ریفرنس اور سیاق سے بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میں, کہ اس وقت ان کا اسلام کو خطرہ نہیں ہوتا. یہ انہوں نے ہر بندے نے اپنا ایک آپ کے ساتھ ٹھیلا بنایا ہوا ہے. جو تھوک کی مارکیٹ ہوتی ہے نا, وہ تھوک کے 2-4 بندے رکھے ہوئے ہیں. افسوس سے کرنا پڑے گا, وہ تھوک کی مارکیٹ جو ہے نا, جہاں وہ سب کچھ سارا جو مین سودا بکتا ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ فوج کے ہاتھ میں ہے. اور یہ انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں درمیان میں, جتنے ڈفرنٹ جماعتوں کے مذہبی جماعت وہاں سے اپنی مرضی کی وہ کرتے ہیں, سودا خرید کے آ جاتے ہیں, ریڑیاں لگاتے ہیں, وہ پھر اونچی بول رہے ہو میرا سودا خرید لو, اس میں طارق جمیل جیسے بھی ہیں, طارق مسعود جیسے بھی ہیں, وہ جماعت اسلامی ہے, وہ فضل الرحمان ہے, وہ آپ کہتے ہیں وہ ٹی ایل پی نویں تیار, انہوں نے بھی اپنا ایک نیا ٹھیلا کھول لیا. وہ ہر بندہ اپنے آپ اٹریکشن کرنے کے جو منہ میں آتا کئی آ رہے ہوتے ہیں. سودا ان کا گلا سڑا سب کا ہے, کوئی کسی کو لیکن کیا ہے کہ وہ ایک تو بیچتے ہیں, ڈبل قیمتیں چارج کرتے ہیں, لوگوں کی مجبوری کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی وجہ سے اب جس طرح کا سودا عوام کو بیچ رہے ہیں, جس طرح کا مذہبی سودا عوام اس کو کھا رہی ہے, جب وہ کھائے گی تو وہی اثر سامنے آئے گا نا. تو یہ سارا یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے, یہ اوپر سے یہ ہو رہا ہے. اس وجہ سے پوری قوم آپ سمجھ تیار ہو گئی ہے. پورا میڈیا چیک کر لیں, سارے ولاگس چیک کر لیں, وہ چھوٹے جو اپنے آپ کو بڑے جید صحافی کرتے ہیں, وہ نہ ان کے پاس نہ مکمل طور پر ریسرچ کرتے ہیں. وہ ولاگس ان کے عمران خان سے شروع ہوتے ہیں, عمران خان پہ ختم ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جو پاکستان کی سرخیاں لگتی ہیں اس میں سیاستدانوں میں اس وقت عمران خان چھایا ہوا ہے. کسی کا ولاگ جو ہے کوئی بھی نیوز عمران خان کے مکمل نہیں ہوتی. پہلے کبھی آپ دیکھیں پیپل پارٹی جب مسلم لیگ نون ہوتی تھی تو وہاں نواز شریف بے نظیر پیدا ہوتے تھے. اب ان کو عمران خان ملا ہوا ہے 10-15 سال کے. اب سوشل میڈیا کا دور بھی آ گیا,
وہ ہر بندے کا بلاگ جو ہے نا اس نے عمران خان کی تصویر ضرور لگانی ہے. وہ بندے مجھے کہے تو نہیں لانا بھائی میرے جا کے چیک کریں, میرے ڈائیورسفائی ہیں, سب ڈائیورسٹی ہے میرے بلاگس کے اندر, آپ چیک کر سکتے ہیں جا کے. ویسے میری کوئی اہمیت بھی نہیں نا ہے, میں تو نہ تیر میں نہ تیرا میں, تو میں ان کی بات کروں جو اپنے کو بڑے جیت کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے پاکستان کا اس مقام پہنچا دیا ہوا کہ جس قسم کا سودا جو ہے وہ تیار ہوتا ہے, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تیار کرتی ہے, آگے ان جیسے منافقوں کو دیتی ہے, یہ آگے آ کے عوام کو دیتے ہیں, عوام کھاتی ہے, وہ سارا فلٹر ہو کے سامنے آتا ہے. وہ اسی طرح کا مائنڈ سیٹ ہوگا نا, ان کا میدا بھی اس طرح کا ہوگا, اس طرح کے جا کے کام کریں گے تو ایسی ان کی ذہنی صحت ہوگی, کیونکہ اس سے آپ کی ذہنی صحت ہوتی ہے, آپ کا ذہن کی نشوونما گروتھ ایسی ہوتی ہے. اس طرح کے ذہن تیار کر دیے ہیں کہ یہ جب ایسا یہ چیزیں کھائیں گے, جب کھلائی جائے گی ان کو, پڑھائی جائیں گی, ذہن کی نشوونما کی جائے گی, یہ اچھی باتیں کہاں سیکھ سکتے ہیں جا کے. ان سے کوئی آپ کوئی بھی ان کے ساتھ ایسی بات نہیں کر سکتا جس سے ان کو سمجھ آ جائے. ان کے سامنے میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ پانی میں آگ بھی لگا دیں نا جا کے, کوئی بھی ثبوت پیش کر دیں, کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے, کیونکہ ذہن کی نشوونما اس طرح ہو چکی ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں. یعنی اس قسم کا ان کا ذہن بن چکا ہوا ہے. بھائی اگر دیکھا جائے تو باقی پورے باقی سوڈان میں مسلمان کو مار رہا ہے, وہاں پہ طاقت کی جنگ ہے, کیا وہاں پہ اللہ کا عذاب ہے, وہاں بھی کہو نا اس بات کے اوپر. میری اس کو مکمل ویڈیو ہر چیزیں موجود ہے, فیکٹس کے ساتھ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. یمن میں مسلمان کو مار رہا ہے, اس پہ نہیں بولیں گے. روہنجیا مسلمان جو بنگلہ دیش کے بارڈر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو میانمار والوں نے ٹھیک ٹھاک مارا ہے وہاں پہ, وہاں ان کا بیچارہ کتنے بچوں کا ریپ وغیرہ بھی ہوا ہے, وہ کس چیز کی بارے بات ہے, وہ بھی کافی اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر. اور باقی ابھی سیریا میں جو 54 سال 54 ایئرز حکومت کی انہوں نے, سارے ڈکٹیٹر بیٹھے, مسلمان کا برا حال ہے, سائنس ٹیکنالوجی میں بالکل زیرو. اور ان باتوں چیک کر لو, میں بار بار کہہ چکا ہوں, مجھے ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں, میرا دل تو نہیں کرتا. بچپن سے ہمیں تو بتا رہی ہے کہ ہمارے دو دشمن ہیں, انڈیا ہمارا دشمن ہے کیا, اور یہودی, اور جو عرب کے جو غریب ممالک ہیں وہ بھی, ان کا بھی ہمارے سے برا حال ہے. ان کو ذہن ان کا بھی یہی حال ہے, ان کو بتا دیا کہ یہودی تمہارے دشمن ہے. وہ کسی بات کو اس کے بعد ارد گرد بات گھومتی ہے ان کی, اس سے باہر جاتے نہیں ہیں. یعنی انڈیا والے ہمیں بتا دیا کہ انڈیا والے آپ کے دشمن ہیں, اور وہ بتوں پوجا کرتے ہیں, اور چائنا والے ٹھیک ہے, نہ کسی اللہ کو مانتے ہیں نہ کسی رسول کو مانتے ہیں. یہ باتیں بار بار کرنی پڑتی تاکہ شاید کسی کے دل تک میری بات پہنچ جائے, کسی کے ذہن تک بات پہنچ جائے. اور ہمارا میڈیا چیک کر سکتا ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ یہ دو چار باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم آج تک اپنا جو موقف جو ہے, ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی آ کے بڑی کہتے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی جو آ جائے جا کے اپنا موقف جو ہمارا جو اردو میں یا مجابی میں جس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ عام کو خوش کرنے کے لیے بیان دے دیتے ہیں. وہ انگلش والا میڈیا انگلش کے سامنے جا کے ان کی اور باتیں ہوتی ہیں. آج تک ہم انگلش پلیٹ فارم نہیں دے سکے. میں کہتا ہوں اس چیز کو فکس کرنے کے لیے لوگوں کو ذہنی نشوونما کرنی پڑے گی, ان کو صحیح تعلیم دینی پڑے گی, تاکہ ہم اس قسم کے عذاب سے باہر نکل سکیں. اور ایک آج تک اتھینٹک قسم کا صحیح انگلش کا ہم چینل نہیں لے کے آ سکے, تاکہ دنیا کے سامنے اپنا صحیح موقف لا سکیں. ایک بھی نہیں ہے. تو یہاں جب اس قسم کی قوم آپ تیار کریں گے, پورا ملک انہیں قرضوں میں چل رہا ہے. جو بڑی بڑی باتیں کریں تو عذاب آ گیا. میں ان سے ایک سوال ہے, پھر کہیں گے اسی طرح لیتا نا, بٹ تسی لیتا بھی تھی ملک کو جانا کو چاہتے ہیں, یا پھر تھی لیتا نہ جاؤ, پھر جاؤ افغانستان, اتنے ساری شریعت بھی یہ سب کچھ ہے, جو تھی چاہتے ہو جاؤ اتنے. پھر منافقو مطلب یہی وجہ ساری, مطلب ان سے قرضہ بھی لیں گے, وہاں جانا بھی چاہیں گے, تو ان پہ عذاب آ گیا. اچھا, ان پہ اللہ کا عذاب آ گیا. جب باقی جہاں پہ جو آپ کو ہمیشہ جو مار پڑتی ہے آ کے, جو فلسطین میں سب کچھ ہو رہا ہے, سارے مسلمان ممالک کچھ بھی کوئی بھی کچھ نہیں کر سکا. سوڈان یمن چیک کر سکتے ہو, دیکھ لیں آپ, کشمیر کی ایک چیز آزاد نہیں کروا سکے. جو سیریا میں مسلمان حکمرانی تھا نا, وہاں جو 54 سال کرتا رہا, سب کچھ ہوتا رہا, اور یہ مکہ مدینہ میں بادشاہ رہی ہیں, وہ کس چیز کی بات ہے. انہی حرکتوں کی وجہ سے. آپ کو یاد ہوگا یو میں جب بارشیں ہوئی تھی, اس وقت میں نے وارننگ دی تھی کہ وہاں بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ یہ باتیں کر جاتی جی دیکھو جی وہاں پہ ہندوؤں کا مندر بنا دیا نا, اس وجہ سے یہاں عرب کی زمین کے پاک زمین کے اوپر. یعنی ہم اپنی مسجدیں جا کے دنیا میں جہاں ہماری باتیں پڑھیں, ہمیں ساری مذہب کی آزادی ملے, امریکہ نے بھی دی ہوئی ہے, باقی یورپ نے دی ہوئی ہے, وہاں پہ ایسی بات آ جائے ایسی باتیں کرتے ہو. اس لیے میں کہتا ہوں دنیا کی منافق ترین قوم ہے, اور ایسی قوم دنیا کی تاریخ میں نہیں آئی. اس لیے آپ چیک کر سکتے ہیں, ہمارے سامنے سب کچھ ہے. اور اسی یو اے کے میں جب ایسی بارشیں ہوئی تھی, انہوں نے جا کے میں اسے وارن کیا تھا, آپ کو وارن کر, آپ کو چیک کر رہے ہیں. اب دیکھ لو ہمارے ویزے بند کیے ہیں, اب بولو جا کے, بڑے مقدر مسلمان بہن بھائی ہیں, اور آپ کے ہمارے مسلمان بھائی نے ویزے باتیں کی ہیں نا. سعودی نے بھی یہی کرے گا آپ کے ساتھ, سب کچھ ان کی بھی ایجنسیاں سب کچھ مانیٹر کر رہی ہیں. باقی ملکوں میں چیک کر سکتے ہیں, کویت نے ہمارے ویسے ویزے بند کر دیے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد میں بات کرو نا, آ کے ایسی کند ذہن جاہل اور چھوٹے زمان کی دماغ تو ان کا ہے ہی نہیں نا. وہ پہلے بتایا جس طرح کو سودا کو کھلایا جا رہا ہے, وہی سامنے آ گیا. ہمارے سامنے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمیں اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں, میں آپ کا پہلی پریڈکشن بھی تھی پہلے, جس طرح کی جو دور گزر چکا ہے, ہمارے یہ یورپین جو یو کے امریکہ کینیڈا جس طرح کے لیڈر رہے تھے, انہوں نے بھی اپنی قوموں کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی.
उन्होंने भी मिस जज किया, इतने ऐसे बंदे वहाँ पे ले हैं जहाँ, इसलिए वहाँ पे आप रोज़ कोई ना कोई खबर देख रहे होते हैं, हमारे वो थर्ड क्लास किस्म के सो कोल्ड सहाफ़ी आगे बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं आके। अब दुनिया में पॉपुलर किस्म के लीडर आ रहे हैं, वो अवाम तंग आ गई है, अवाम को चेंज चाहिए, वो कोई जहाँ भी अवाम देखती है कि वो बिल्कुल कॉर्नर हो गए, वो अगले बंदे को चांस देते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप आया, मैंने पहले कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जब अगर जीत गया तो दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी, और कमाला हैरिस जीत की दुनिया और तरह की होगी। डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, आप देखते हैं अगले बिल्कुल दुनिया बदलने जा रही है। आप और इस पे पाकिस्तान अगर अपने अपनी डायरेक्शन को ठीक ना किया, अपनी कई चीज़ों को फिक्स ना किया, तो पाकिस्तान का होने वाली है, तो आप आगे जाकर देख ही लेंगे। क्योंकि हमने जो काम शुरू किया हुआ ना, जो आज देख सकते हैं, आज हमारी अफगानिस्तान के साथ भी नहीं बन रही। वही अफगानी भाई हैं जो कब कहते हैं बड़े हमारे आपस में बहन भाई, उन्हीं को मुल्क से बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा, उनको मुल्क से बाहर निकालें जैसे भी वो हैं तो वो ठीक है, लेकिन हमें कोई बाहर से यूरोप से वहाँ से मुल्क से बाहर निकाले तो हमारे इस्लामोफोबिया हो गया, इस्लाम खतरा हो गया जी, हमारे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो गई है। यही सारी मुनाफिकत है कि हम जो मर्जी करते हैं दूसरे ना करें। हम जाके जहां बड़ी मस्जिदें खोलें जाके और दूसरे नहीं कर सकते, हम जन्नत में जाएंगे, बाकी सारे दोजख में जाएंगे। आपको किसने कह दिया कि आप जाएंगे जन्नत में? यानी जो जिस मुल्क के अंदर मस्जिदों में लौंडेबाजी होती हो, जहां पे जाके मस्जिदों के बाहर आपने जूती भी नई जूती या कोई भी जूती आप महफूज तरीके से छोड़कर नहीं जा सकते, आप दुनिया को जाके मजहब के और जाकर लेक्चर देंगे, फिर कहेंगे इसमें मजहब का कोई कसूर नहीं है। मजहब के कसूर की बात नहीं है, क्योंकि आप मजहब को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मजहब का नाम तो आएगा ना। फिर हमारा ये तो मैं कह चुका हूं कि आप मजहब को बदनाम कर रहे हैं, मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। वैसे दुनिया में हमारे वह टके की इज्जत नहीं रह गई हुई। वही हाल हमारे मीडिया ने कर दिया है। सियासतदान हर बंदा अपना अपना रोल अपना किरदार अदा कर रहा है, ऊपर से जो खिलाया जा रहा है वही सामने आ रहा है। इसी वजह से आपके सामने सब कुछ आ चुका हुआ है। इसलिए अब आपके सामने जो कुछ मैंने अब इस वीडियो को इस पर खत्म करता हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने की तरफ से जब वो चार्ज संभाल लेगा, उसके बाद देखना कि डायरेक्ट एक्शन होंगे। पहले बहुत ज्यादा देर इसको लिंगर ऑन होता रहा, सब कुछ होता रहा। अब दुनिया बदलने जा रही है, और यही मेरी आपके बातों का सवालों का जवाब है कि दुनिया में अगर आपने अपनी आने वाली नस्ल जो बाकी तबाह तो कर ली है, ताकतवर हजरात से मेरा सवाल है और बल्कि दरखास्त है, अगर आपने आने वाली नस्लों के लिए कोई ऐसा काम ना किया जिससे उनकी कम से कम सैनिटी आ सके, कोई उनकी कॉमन सेंस बरकरार हो, वो कुछ सीख सकें सही बात, तो दुनिया हमारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा, नामो निशान नहीं होगा। लोग हमारे बारे में कहा करेंगे कौम होती थी, इस तरह की थी। जब भी कोई पुरानी एग्जाम्पल देनी होगी, मिसाल देनी होगी ना मुनाफिकत की, हर दुनिया की हर प्रॉब्लम की एक निज़ाम गल सड़ नहीं जाता। बिल्कुल गल सड़ जाए तो वो फिर मतलब वो देखने का काबिल नहीं रहता। तो इस तरह की जो मिसाल जो थीसिस लिखे जाएंगे, प्रोजेक्ट बनेंगे ना, तो हमारी मिसाल ही दी जाएगी उस बारे में। अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो भी इसी किस्म की दर से ना गुजरें, तो अपनी डायरेक्शन को ठीक करें और एक ही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन के अंदर, AI में और टेक्नोलॉजी में आगे आना पड़ेगा। दूसरों के मजहब का एहतराम करना पड़ेगा। हर जगह मजहब को शामिल करने के कभी पाकिस्तान का मसाला हल नहीं हो सकते। मैं इसलिए कहता हूँ पाकिस्तान सिर्फ एक ही तरीके से आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान को सेकुलर कंट्री बनना पड़ेगा, मजहब को रियासती अमूर से अलग करना पड़ेगा। इसकी वो तफसील से मेरी वीडियो जो है वो यूट्यूब मौजूद है, इसके पूरे हकाइक के साथ आप जाके चेक कर सकते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। एंड होगा मेरी कैसी बात, जब क्वेश्चन लगी उसे मदद चाहता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच।